اور عزیز ساتھیوں، مسجد فیضان الحرمین کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش، اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت زندگی میں دوبارہ عطا فرمائی۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج وہ موقع میسر ہوا کہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ کو رمضان کے پہلے جمعے پر ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ہم سب یہ اندازہ لگائیں کہ اسی مسجد کے اندر گزشتہ سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو تراویح بھی ساتھ ادا کرتے تھے، جو جمعے میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن وقت کی گردش نے ایسے اپنے اندر لپیٹا اور قضاء اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کو نہ تو یہ رمضان کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع زندگی میں پھر میسر کیا۔ ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ہر ایک گھڑی کو، ہر ایک ساعت کو قیمتی سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی سارے مقامات پر رمضان کے عنوان سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایمان والوں کو جس انداز سے بیان کیا اور آخر میں لفظ تتقون کو بیان فرما کر ہماری اس بات کو جو ہے تقویت پہنچا دی کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کا خوف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ڈر کا ہونا، اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اللہ کا خوف آیا جایا کرتا تھا، اور اللہ کی عبادت کے اندر اس طرح گمزن ہو جاتے تھے جس طرح دنیا کا ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے والے کی دعاؤں کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بہترین وقت دعاؤں کی قبولیت کا افطاری کے وقت کا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر
انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے اپنی تمام ضروریات کو پورا کروائے، اپنی آخرت کو بنائے، اپنے رب کو راضی کرے۔ چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کو فرض کیا، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا، لیکن اکیلے تمہارے اوپر نہیں، کہ کہیں تمہارا یہ گمان ہو، کہیں تمہاری یہ سوچ ہو کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کیا بھوکا اور پیاسا رہنے کی جو ہے صورت میں ایک مہینہ اتار دیا، اور یہ صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا۔ نہیں، ایسا گمان تک نہیں کرنا، اس لیے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، گویا تمہارے اوپر ہم نے رمضان کو فرض کیا اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر رمضان کو فرض کیا تھا۔ کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اپنے رب سے تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور تم اپنے رب کی رضا کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر ایک وہ گھڑی جس کو انسان جس انداز سے گزارتا ہے، جس سے انسان جس طرح اس کو گزارتا ہے، زندگی کا وہ جو سال ہے، وہ سال پورے کا پورا پھر ان اعمال کے مطابق گزارا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر پورے رمضان کے مہینے میں پورے مہینے گن کر نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو ہے پورا سال رمضان میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر بندہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، بری بات سے، برے قول فعل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے سال کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں قرآن کریم نے فرمایا کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے اسی طرح رمضان کو اتارا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس طرح نماز کی فرضیت ہر امت پر رہی، اسی طرح روزے کی بھی فرضیت ہر ایک امت پر رہی۔ چنانچہ ایام کا اختلاف اپنی جگہ رہا، جو ہے مہینوں کا اختلاف رہا، دنوں کا اختلاف رہا، اس کے باوجود بھی روزہ ہر ایک امت کے اوپر فرض تھا۔ چنانچہ یہاں ایک اور بات اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسانی فرما دی۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ جب انسان روزہ رکھتا تھا تو رات کو وہ جب جاگتا تھا اسی وقت تک وہ کھا سکتا تھا، جب وہ سو جاتا اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا، اس کے بعد وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اندر مباشرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اتری تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو منسوخ کیا۔ چنانچہ نماز تراویح کے بعد یعنی قیام اللیل کے بعد کوئی بندہ اگر سوتا ہے تو صبح صادق سے پہلے وہ جو ہے سحری بھی کھا لے، اور اس کو سنت قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی، اب تم کھا لو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ فرمایا کہ جس نے سحری کھائی اس نے میرے محبوب کی سنت کے اوپر عمل کیا، اور جس نے سحری نہیں کھائی اس نے میرے محبوب کی سنت کو ترک کیا۔ چنانچہ اب پہلی امتوں کے اندر جو ہے مباشرت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں جو ہے جائز نہیں کیا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے یہ آسانی بھی کی کہ اپنے صبح صادق سے لے کر جو ہے طلوع مغرب تک جب انسان روزے کی حالت میں ہے
تو نہ رفض، فسوق، جدال کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ اپنی زبان سے کوئی بری بات کہہ سکتا ہے، نہ کوئی ایسی جو کوئی حرکت کر سکتا ہے، مباشرت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی افطاری کے بعد، قیام اللیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ چنانچہ یہ تمام حکم اور یہ آسانیاں اس امت کے لیے اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ اور قرآن ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح کہ جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا، اور پہلی امتوں کے اوپر تو ایسے فرض تھا کہ بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن یہاں تمہارے لیے آسانی کر دی، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو کن دنوں کے ساتھ تعبیر کیا؟ فرمایا ایام معدودات، لوگوں یہ بہت مختصر دن ہیں، یہ بہت کم دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ آج 4 رمضان ہو گئی، اگلے جمعے کو 8 ہو جائے گی، کرتے کرتے مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہ آئے گا، رکھے گا۔ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے، نہیں رکھ پائے، چلے گئے، دنیا سے گزر گئے، اب نہیں رکھ سکتے، نہیں کچھ کر سکتے، کیا خبر ہم بھی کل ہوں گے یا نہیں۔ اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس کو اپنی زندگی کا آخری اور قیمتی مہینہ سمجھ کر گزارو۔ اس لیے فرمایا ایام معدودات، یہ تو بہت تھوڑے گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہاں ایک احسانی فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں رمضان کے 3 حکم ہماری آنکھوں کے سامنے منسوخ ہوئے۔ ایک پہلا حکم اترا کہ رمضان تم پر فرض ہے، چنانچہ روزے رکھنے شروع کر لیے۔ پھر دوسری قرآن کی آیت اتری، فرمایا کہ اب طاقت والوں کے لیے اب جو چاہے روزے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اور فدیہ دے دے۔ چنانچہ یہ حکم بھی منسوخ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اب یہ تیسرا حکم اترا، اور وہ یہ حکم تھا کہ فرمایا ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فرمایا یہ تیسرا حکم تھا۔ ہمارے سامنے یہ 3 حکم اترے، جس میں سے یہ حکم باقی رکھا، اور جو فرضیت والا حکم باقی رکھا۔ تیسرا جو تھا کہ جو کوئی شخص فدیہ دے کر اپنے آپ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یہ حکم ہماری آنکھوں کے سامنے منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ اب جو طاقت رکھتا ہے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اس کو روزہ رکھنا فرض ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، ایک ہی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے فمن کان منکم، پس تم میں سے جب کوئی ہو مریض، بیمار، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان دنوں کی گنتی کر کے رکھے۔ کون سے دن؟ جو بیماری کے دن تھے اور جو سفر کے دن تھے۔ چنانچہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کے کون سے دن ہیں کہ جس میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ وہ مرض جو موت پر لاحق ہو، یعنی کہ روزہ رکھے گا تو وہ بیماری کی وجہ سے مر جائے گا، یا کوئی اور بڑا مرض اس کو لاحق ہوگا، اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ فرمایا او علی سفر، یا سفر کے اندر ہے، اور سفر بھی کتنا؟ محدثین نے لکھا کہ 3 دن کا سفر ہونا چاہیے، کہ اپنی منزل سے نکلا اور 3 دن کا سفر ہے، چنانچہ وہ اب اس حکم کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے، ویسے روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ 43 میل کا سفر ہو تو وہ اس حالت میں بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بات یہاں اور واضح یاد رکھنی چاہیے، جو قرآن کریم نے فرمایا وَلَا سَفَرٍ، اس سفر سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ 83 کلومیٹر کے بعد انسان مسافر ہے، اور مسافر کے اوپر روزہ بھی قضا روزے کی بھی قضا ہے اور نماز کی بھی قصر ہے۔ چنانچہ ہم یہاں سے جموں جاتے ہیں تو راجوری سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم مسافر کے صف میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں نماز کی تو قصر کر سکتا ہے، روزے کی قصر یہاں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب جو جموں کا سفر یہاں سے کیا جا رہا ہے وہ بآسانی سفر اپنی گاڑی میں یا کسی بھی گاڑی میں آرام کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ بآسانی رکھ لے، اب اس کو روزہ رکھنا ہے۔ چنانچہ یہ جو
جو ہے 43 میل کا سفر بتایا، یہ وہ سفر ہے کہ اگر یہ جو ہے پیادل یہاں سے سفر کر رہا ہے تو اب پیادل سفر کرنے میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اب یہ یہاں آ کر جو ہے روزے کی قضا کرے، یا یہ 3 دن کا مسلسل سفر گاڑی سے بھی کر رہا ہے تو اب جا کے یہ روزے کی قصر کرے، نہیں تو اگر آسانی کے ساتھ صبح سحری کھا کر یہاں سے جموں نکل گیا، 8-10 بجے پہنچ گیا، اپنے آسانی کے ساتھ پہنچ گیا، تو اب اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ جو ہے یہ سفر جو 3 دن کا ہے یا بیماری کے اندر ہے، ان لوگوں کو روزہ چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا او وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا کہ اب اگر اس کے بعد کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا کس چیز کی کہ سفر کے دوران وہ روزہ نہ رکھ سکے یا جو ہے بیماری کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو اب اس کی طاقت نہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم اتارا وہ یہ ہے فدیۃ الطعام المسکین، کہ اب وہ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آپ سمجھیں کہ مسکین کون سے ہیں؟ ایک روزے کا فدیہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں اب مسکین کو ڈھونڈنا بھی ہے کہ وہ مسکین جو اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔ آپ کسی کو جو ہے جمع کر کے فرما دیں کہ ہم نے کھانا کھلا دیا، تو اب ایسی صورت میں آپ جو ہے یہ آپ کا فدیہ ادا نہیں ہوا۔ 60 مسکین جو مسکین حقیقت در مسکین ہو، اب ان کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ فمن تطوع خیرا فهو خیر لکم، بس جو شخص چاہے کہ نیکی کرے اس کے لیے، جو شخص چاہے کہ ایسے نیکی کرے فهو خیر لکم، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ کرے، اور نیکی کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور جو چاہے کہ روزے رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے روزے رکھنا تاکہ تم جان لو۔ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص نے سفر کی حالت میں روزے چھوڑ دیے، یا بیمار تھا تو اس حالت میں اس نے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کے بعد وہ جو ہے صحت یافتہ ہو گیا، اب وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو صحت جو ہے آ گئی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کے لیے پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بیماری میں بھی تکلیف نہیں ہے، سفر سے واپس بخیر و عافیت پہنچ گیا، اور اس سفر میں بھی وہ شخص جو ہے بہتر انداز سے اور بہترین طریقے سے اپنے جو ہے مقام پر پہنچ گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، فدیہ نہ دے۔ چنانچہ اس لیے فدیہ ہے کہ وہ جو ہے بیمار تھا اور ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، سفر میں تھا اور طاقت نہیں تھی، اب جو اپنے مقام پر پہنچ گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنا بہترین ہے فدیہ دینے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جان لو کہ یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو جان لو یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو اتارا تمہارے لیے۔ پورا قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے نازل کیا گیا لوح محفوظ پر، جو قرآن کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہارے لیے ایک رات اتاری لیلۃ القدر کی، اسی رات کے اندر ہم نے پورے کے پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ پر اتار دیا۔ اب وقتاً فوقتاً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی، اور جب ضرورت تھا قرآن کریم اترتا رہا، حالانکہ آسمان سے لوح محفوظ کے اوپر قرآن کریم رمضان میں ایک ہی دن اتار دیا گیا تھا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے تمہارے لیے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا، ھدی للناس، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے سیدھے راستے کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے زندگی بہترین انداز سے گزارنے کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ فرمایا والبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہیں۔
قرآن کریم کی الف لام سے لے کر والناس تک کوئی ایسی قرآن کی آیت نہیں ہے جس کے اندر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی مسئلے کے اندر یا کسی قول کے اندر کسی چیز کے اندر تضاد ہو یا اختلاف ہو یا مشکوک ہو. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والبینات، ہم نے اس کے اندر واضح طور پر نشانیاں پیش کر دی ہیں. اور کس لیے کی والفرقان، جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہیں. اب حق اور باطل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو رمضان المبارک میں اتارا ہم نے اس کے اندر واضح فرما دی ہے. فمن شہد منکم شہرا فلیصموہ، پس تم میں سے کوئی شخص شہیدہ اگر پائے رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر فلیصموہ، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے. یہ قرآن کی آیت جب اتری تو وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جس کے اندر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہے روزے رکھے اور جو چاہے فدیہ عطا کرے. صحابہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی فلیصموہ، کہ جو چاہے کہ روزہ رکھے، جو چاہے فدیہ عطا کرے، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا. قرآن کریم نے فرمایا فمن شہد منکم شہرا فلیصموہ، جب تم میں سے کوئی شخص اس کو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے اور طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے. اب چھوڑنے کی گنجائش یہاں بالکل نہیں رہی. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اب قرآن کریم نے وہی حکم دوبارہ دوسری آیت میں بھی اتارا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا تم میں سے کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو، وہ شخص رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ سکتا ہے. باقی کسی بھی آدمی کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر احسانی کرنا، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. اس لیے تو قرآن نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والی ہے. اب کیوں اللہ نے یہ حکم اتارا کہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اس کا فدیہ دے دے یا اس کی بعد میں وہ روزہ رکھ لے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر زبردستی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب تم چاہو یرید اللہ بکم اليسر، یہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے اتارا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، احسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم تکلیف کے اندر اور پریشانی کے اندر روزے کی حالت میں رہو. کتنی بڑی آسانی ہے. اب اگر بندے کو چاہیے کہ تمام تر احسانیوں کے میسر ہونے کے باوجود روزے کو یا نماز کو چھوڑ دے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور کتنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی چیز ہے. چنانچہ آگے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو کہ میرا رب تو دین کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا رب ہے. میرا دین تو یہ آسان دین ہے، میرے نبی کی شریعت تو آسان شریعت ہے. تم اپنے رب کی کبریائی بیان کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ہم نے تمہارے لیے اس لیے یہ حکم اتارا ہے. فرمایا آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم تمام کے تمام لوگ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ. وہی بات آئی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو کئی سارے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا. شہر الحرام، شہر المبارک، شہر عظیم اور شہر الحرم، یہ تمام تر نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اتارے اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ پاک مہینہ ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے. اس کے اندر جب تم روزہ رکھو تو صرف اپنے منہ کو نہ باندھ لو کہ جس طرح تم نے سحری کھائی اور بھوکے پیاسے رہ لیا. اب جو کام آیا جی میں